الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، ایک صفت ہے رزاق ہونا اور ایک صفت ہے غفار ہونا، اور یہ دونوں اللہ کے نام بھی ہیں۔ رزاق بھی اللہ کا نام ہے، غفار بھی اللہ کا نام ہے۔ رزاق اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، یہ بنیادی ضروریات ہیں۔ ان سب ضروریات کا انتظام کرنا، اس کے اسباب مہیا کرنا، یہ گویا اللہ پاک اپنی ہر مخلوق کو اس کے لائق اور مناسب جو غذا ہے اس کو اللہ انتظام کرتا ہے، پہنچاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین میں جو چلنے والے جو چیزیں ہیں اس میں انسان بھی ہے، چار پیر والے بھی ہیں، دو پیر والے بھی ہیں، زمین میں رینگنے والے بھی ہیں، ان سب کا فرمایا علی اللہ رزقھا، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا انتظام کہاں سے کریں گے، کیسے کریں گے، کچھ نہیں، بس رازق ہے، رزق پہنچائے گا اللہ پاک۔ اللہ کا دوسرا نام ہے غفار۔ غفار اللہ تعالیٰ گویا جو گناہ، جو غلطیاں، جو قصور بندوں سے ہوتے رہتے ہیں ان سب کی معافی اور مغفرت کرنا، غفار۔ اس کو چھپا لینا، ظاہر نہ ہونے دینا، پردہ پوشی کر لینا، توبہ کرنے پر، ندامت پر، رونے پر، آہذاری پر اس کو معاف کر دینا، یہ دو اللہ کے نام ہو گئے، ایک رزاق، ایک غفار۔ ہم لوگوں کا معاملہ گناہوں کے سلسلے میں اکثر یہ رہتا ہے کہ یہ ذہن میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفار ہے، معاف کر دیں گے، اور اس معافی کی بھروسے پر ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک بات بہت کام کی لکھی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غفار ہے، ٹھیک ہے، رزاق بھی تو ہے، تو رزق کے رزاقیت پر یقین اور اعتماد کر کے پھر گھر پہ کیوں نہیں بیٹھ رہتا آدمی، دکان کیوں کھولتا ہے، کاروبار کیوں کر رہا، تجارت اور کھیتی کیوں کر رہا؟ بھائی رزاق ہے، رزق دے گا وہ۔ اس بنیاد پر یہ کمانے، کھانے، محنت اور کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے غفار کے سہارے اور اعتماد کر کے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ایسی اس کی رزاقیت پر ایمان اور اعتماد کر کے بیٹھ جائیں، فرمایا ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں تو آدمی کہتا رہے بھائی اگر نہیں ہاتھ پیر چلائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، اور جناب پہنیں گے کہاں سے، اور یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ شیطان کا اور نفس کا حملہ ہے انسان کے اوپر۔ اگر غفار ہونے کا تقاضا ہے، یقیناً ہے، اگر دل میں واقعی یقین ہے اس کو، تو رزاق ہونے کا ہی نہیں یقین آ رہا، اس پر بھی ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جائے، کچھ نہ کرے، رزاق ہے، روزی پہنچا دے گا وہ۔ اگر کوئی سمجھائے بھی تو فوراً کہیں گے نہیں مولانا، دنیا دارالاسباب ہے، وہاں دارالاسباب نظر آ جاتا ہے، اور گناہوں کے بچنے میں اسباب نظر نہیں آتا ہے۔ وہاں بھی تو اسباب ایسے اختیار کرنا چاہیے آدمی کو۔ اس لیے یہ جو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے گناہوں کے سلسلے میں کہ اللہ تو معاف کر دے گا، اللہ بڑا رحیم ہے اور بڑا کریم ہے، ہو جائے گا، نہیں۔ فرمائے کہ یہ اندر سے آدمی میں گویا گناہ پر دلیر ہونے کا راستہ کھل گیا اس کے لیے، کہ بالکل کرے رہو، اب جو کچھ ہے غفار ہے، کر دے گا وہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر رزاق پر یقین ہمارا ہو تو
تو اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، حالانکہ نہیں اسباب اختیار کرتے ہیں۔ ایسے ہی اسباب گناہ سے بچنا، اس راستے پہ نہ جانا، ان کے اسباب کا اختیار نہ کرنا، یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے، اسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم گناہ سے بچ جائیں۔ تدار الاسباب ہے دنیا، لہذا جتنے بھی گناہ کے اسباب ہیں ان سے بچنا، دوری اختیار کرنا، ہم اس کے مکلف ہیں، ہم اس کے پابند ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کبھی بھول چوک ہو جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اب جان بوجھ کر بیٹھے ہم، تو فرمایا کہ نہیں، آج چونکہ سبق ہوا تھا تو اس میں یہ بات آئی، تو یہ تو سب کے کام کی تھی، تو انہوں نے کہا اس کو ہم کو بھی ضرورت ہے اور لوگوں کو بھی ضرورت ہے کہ یہ ذہن میں جو بیٹھ گیا ہے کہ اللہ غفار ہے، ٹھیک ہے، رزاق بھی تو ہے، یہ کیوں بھول جا رہے ہیں ہم؟ اللہ روزی دے رہا، جب روزی دینے کو اس نے وعدہ کر لیا ہے تو اب اس پر یہ اعتماد کر کے اسباب کو چھوڑو، کائے کر رہا آدمی؟ لیکن نہیں، اس کے لیے تو مشین جیسا لگا ہوا ہے وہ۔ تو ایسی گناہوں کے سلسلے میں بھی اس کے جتنے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، اور وہاں تک لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں، سب سے بچنا۔ یہ نہیں کہ آپ غفور ہے چلو کر ڈالو اس کو اٹھا کر کے، یہ اس کے کیا کہتے ہیں، اس کے اعتقاد کے خلاف بات ہو رہی اس میں۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، فرمایا کہ اس راستے کے جتنے اسباب اس کے قریب مت پھٹکنا، اگر قریب چلے گئے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو یہ جو منع کیا ہے یہ اسی بات کو بتانے کے لیے، خالی اللہ کی اس صفت پر سہارا کر لیں کہ غفار ہے، نہ نماز پڑھنا نہ روزہ رکھنا، ارے یار اللہ غفار ہے معاف کر دے گا، جھوٹی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، کہ وہ غفار ہے؟ نہیں، اسباب کے ہم مکلف ہیں، ہم اسباب اختیار کریں گے، گناہ کے قریب ان اسباب کو نہیں اختیار کریں گے۔ پھر اگر کبھی بھول چوک ہو جائے تو غفار ہے، معاف کر دے گا وہ۔ قرآن مجید میں جن آیات میں اس کو بیان کیا ہے مضمون کو، وہاں یہ ذکر خاص طور سے آیا ہے کہ اپنی جہالت کی بنا پر، اپنی ناواقفیت کی بنا پر کر لیا تو اللہ معاف کر دے گا، اور جان بوجھ کے اگر کیا تو پھر قہاریت کی جو صفت ہے وہ متوجہ ہو جائے گی اور پھر گرفت فرما لیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے بھائی ہم لوگوں کو جہاں رزاق ہونے پر ہمارا ایمان ہے اور اسباب اختیار کرتے ہیں، وہاں غفار ہونے پر بھی ایمان ہو اور بچنے کے اسباب اختیار کرنا، یہ ہماری ابدیت بھی ہے اور ایمان کا تقاضا بھی۔ بیلنس برابر رہے، یہ تھوڑے نا کہ اب ادھر تو ہم نے اسباب کر لیا اور ادھر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ارے غفار ہے معاف کر دے گا، نہیں، اس سے کام نہیں چلتا اس میں۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا اور اس کے اسباب سے دوری اختیار کرنے والا بنائے۔ اسباب کی دوری اختیار کرنا ہمارا اپنا عمل ہے اور اس کا نتیجہ انشاءاللہ نتیجہ مرتب ہوگا، ایسا نہیں کہ ہم اس سے بچنے کے اسباب کریں اور پھر نہ ہو پائے، ہو جائے گا۔ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کریں، لیکن غفور الرحیم کے سہارے نہیں رہنا چاہیے کہ چلو کر لو معاف کر دیں گے، جی نہیں، ایسا نہیں کوئی مسئلہ اس پر ہے، کیونکہ تو ڈھٹائی ہے، یہ تو گویا گناہ پر دلیری کا چور دروازہ کھول دیا ہم نے، کس بنیاد پر ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، اس وقت میں فوراً یہ سوچے اللہ قہار ہے، جبار ہے، اسی حال میں اگر پکڑ کر لے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے بعید تھوڑی نہ ہے۔ اور پھر جب بار بار ہم کسی کا کام کو کر رہے ہو، ظاہر ہے اس کی اگر پکڑ آ گئی تو پھر جو پردہ پڑا وہ بھی کھل کے رہ جائے گا اس کے اوپر۔ اس لیے بھائی اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنائے، اور اس سہارے گناہوں پر جری اور دلیر بننے سے اللہ بچا لے ہم لوگوں کو، اس پر ہے۔ بلکہ انسان سوچتا رہے کہ اللہ پاک پردہ ڈال دیا، چھپا دیا۔ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا، کوئی آدمی تنہائی میں کوئی گناہ کر لیا، اس نے اللہ نے پردہ ڈال دیا، اور پھر اس کا چرچا لوگوں سے کر رہا، تو فرمایا انتہائی درجے کا نالائق معلوم ہوتا ہے یہ، کہ میں نے تو پردہ ڈال دیا اور اس کو دوسروں بیان کر رہا اپنی مطلب کمال کے لیے، دیکھو میں نے یہ کر لیا، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے، وہ بعض اوقات ڈھیل دے دیتے ہیں، لیکن اس ڈھیل سے ہم یہ فائدہ اٹھا لیں کہ نہیں ہم نکل گئے، نہیں۔ کبھی کبھی اللہ پاک نوازتا ہے، اتنا نواز دیتا ہے کہ انسان کو غلط فہمی ہونے لگتی ہے کہ یہ تو اس کی عنایتیں ہو رہی، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی دے کر کے اللہ پاک شکنجہ کس دیتا ہے اس کے اوپر۔ ایک بات یاد آ گئی ہم کو اس وقت میں، حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ برکتہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، جب یہ کام چل گیا
اور لوگ حضرت کی طرف رجوع ہونے لگے، معتقد اور اچھے اچھے القاب اور آداب سب تب کرنے لگے، تو حضرت کو فوراً یہ فکر ہو گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فقیہ الامت وہ فرماتے تھے کہ حضرت نے مجھ سے خود اکیلے میں کہا کہ مولوی شفیع استدراج تو نہیں ہے یہ کہ ڈھیل پڑ رہی ہو پھر مجھے کس لے؟ تو حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت یہ احساس ہونا یہ علامت ہے کہ استدراج نہیں ہے یہ، کیونکہ اگر یہ استدراج ہوتا تو آپ کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ اس پر عرض کیا، ہم لوگ تو ظاہر گنہگار ہیں، لیکن اب اس پر ان کی نوازشیں ہو رہی تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اب معاملہ نکل گیا ہے۔ کبھی وہ ہے نا، وہ جو شکار کرنا ہوتا ہے تو جال میں چارہ ڈال دیتے ہیں اور اچھا چارہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ چگنے لگے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا دانا ہی ہے، دانا تھوڑی نہ ہے، وہ تو جال میں لینے کی تدبیر ہو رہی ہے اس کے اوپر ہے، جہاں غفلت ہوئی فوراً پکڑ لیتے ہیں اس کے اندر ہے۔ اور بعض اوقات تو وہ ایسا کچھ لگا دیتے جس سے پیر جو چپک جاتا وہ بھاگ ہی نہیں پاتا جانور اس میں۔ اس لیے بھائی بات اس پر چلی تھی، اللہ کی دو صفت ہے، ایک رزاق ہونا، ایک غفار ہونا۔ رزاق ہونے پر جیسا ہمارا ایمان ہے، غفار ہونے پر بھی ویسے ہی ایمان۔ تو جیسے رزاق کے معاملے میں صرف ایمان پر کفایت نہیں کرتے، اسباب کو اختیار کرتے ہیں، ایسی غفار ہونے پر صرف بھروسہ کر کے گناہ کر لے نہیں، اس کے اسباب سے بچانے کی فکر کرنا، تدبیر کرنا، بچانا، پھر اگر ہو جائے گا تو